برطانیہ نے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستان کا نام ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان ایئر لائنز برطانیہ پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ پروازوں کے لیے یوکے سول ایویشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ جین میریٹ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا شراکت دار ہے، فضائی رابطوں میں بہتری، خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ انہوں نے برطانوی اور پاکستانی ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہوں۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ برطانیہ نے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ پابندی کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز 14 اگست کو اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 2 پروازیں مانچسٹر کے لیے چلائی جائیں گی۔ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے پی آئی اے پروازوں کے آغاز میں تاخیر کا امکان ہے۔ بندش کے دوران پی آئی اے نے اپنی پارکنگ سلاٹس دیگر ایئر لائنز کو دی تھی۔ سلاٹس کی واپسی میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ فوری بحالی ممکن نہیں۔ پی آئی اے نے معاشی نقصانات سے بچنے کے لیے سلاٹس عارضی طور پر منتقل کیے۔ پی آئی اے نے لندن ہیتھرو کے سلاٹس 6 ترکش، 2 سعودی اور 2 ویتنام ایئر لائنز کو کرائے پر دیے۔ ویتنام ایئر لائنز کے ساتھ معاہدہ 5 اپریل 2025 کو ختم ہوا۔ پی آئی اے نے سلاٹس ویتنام ایئر لائن سے لے کر سعودی ایئر لائن کو منتقل کی ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ پابندی ختم ہونے کے بعد بھی مزید ماہ لگ سکتے ہیں۔ بندش کے دوران پی آئی اے نے اپنی پارکنگ سلاٹس دیگر ایئر لائنز کو دی تھی۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز 14 اگست کو اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف لندن ساجد عزیز سے۔ ساجد، مزید کہیے گا، پابندی ختم ہو گئی، پہلی پرواز 14 اگست کو پاکستان سے برطانیہ کے لیے روانہ ہوگی۔ جو پارکنگ سلاٹس ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کس کس ممالک کو دی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ بڑی اچھی خبر ہے اوورسیز کے لیے کہ جو پی آئی اے پر پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی، اور جو پاکستان ایئر لائن کی جو پہلی پرواز ہے وہ 14 اگست کو اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی، اور فی الحال جو فلائٹ آپریشن ہے وہ مانچسٹر کے لیے ہوگا، کیونکہ جو لندن ہیتھرو ایئرپورٹ ہے اس پر جو پارکنگ سلاٹ کا مسئلہ تھا، جب پی آئی اے پہ پابندی لگی تھی تو پی آئی اے نے نقصان سے بچنے کے لیے جو فلائٹس پارکنگ سلاٹس تھی وہ مختلف کمپنیوں کو جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دی تھی، اور ان میں ٹرکش ایئر لائن، ویتنام ایئر لائن اور سعودی ایئر لائن شامل تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان پارکنگ سلاٹ میں واپسی پہ وقت لگے گا، اور اس جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ متوقع ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، اور جو لندن ایئرپورٹ پر پروازوں کا مسئلہ ہے پی آئی اے کا، وہ اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ بیورو چیف لندن ساجد عزیز، تفصیلاً بتا رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ الحمدللہ پی آئی اے کی برطانوی فضائی حدود میں واپسی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو پاکستان کی فتح قرار دیتے ہوئے اظہار تشکر کیا اور اس کامیابی کو تمام متعلقہ اداروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ قرار دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں کی بحالی سے نہ صرف پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ بہتر ہوگی، بلکہ برطانیہ میں مقیم 15 لاکھ پاکستانیوں اور پاکستان میں رہائش پذیر برطانوی شہریوں کے درمیان دوبارہ رابطے بحال ہوں گے۔ شہباز شریف نے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ اور تباہ کن بیان نے پاکستان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے پی آئی اے پر یورپ اور برطانیہ میں 4 سال تک پابندی عائد رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے وزیر غلام سرور خان پی آئی اے کو کھنڈر بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان نے قومی ایئر لائن پر پابندیوں کو دعوت دی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ پابندی سے قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان ہماری قومی شناخت کو ہوا۔ 3 سال کی انتھک محنت کے بعد شہباز شریف کی حکومت نے پی آئی اے کو ایک متروک ایئر لائن بنا دیا۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان برطانیہ میں فلائٹ آپریشن اور نیو یارک روٹ کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ پی آئی اے کو عالمی روٹس کی بحالی کے بعد پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اور غلام سرور نے مل کے پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہو۔ سب سے بڑا نقصان وہ
ایک ہماری قومی شناخت تھی ہماری ایئر لائن، ہے بھی آج بھی ہے، ایک قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا۔ ساتھ میں ہماری یہ بھی اس وقت کوشش جاری ہے کہ نیو یارک کی جو فلائٹ ہے وہ بھی ریزیوم ہو، حالانکہ اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگا تھا، اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمائز ہوگی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چینی کی درآمد پر سیلز ٹیکس میں کمی کا معاملہ اٹھا لیا گیا۔ رکن کمیٹی ریاض فتیانہ نے نشاندہی کی کہ ایف بی آر نے ایس آر او جاری کر کے چینی کی درآمد پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 0.25% کر دیا، جو مخصوص عناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ معین عامر پیرزادہ نے کہا کہ پہلے چینی برآمد کی جاتی ہے، پھر درآمد کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ ثناء اللہ خان مستی خیل نے اسے دن دہاڑے ڈاکہ اور مافیا کی سرپرستی قرار دیا۔ کمیٹی نے معاملے پر آئندہ اجلاس میں ایف بی آر اور وزارت تجارت کے حکام کو طلب کر لیا۔ واسا کی ناقص کارکردگی کا پول کھل گیا۔ بارش کو گھنٹوں گزر گئے مگر ملتان روڈ میں ان بازار سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ بارش کے پانی کے باعث دکانیں بند ہیں، چاروں اطراف تالاب کا منظر ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز شیخ رشید سے۔ بارش کو بند ہوئے، بارش کو رکے ہوئے تقریباً 14 گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ واسا کی طرف سے پانی کا نکاس تاحال نہیں کیا گیا۔ میں اس وقت ملتان روڈ کے ایک مین بازار میں موجود ہوں، جس میں مسلسل پانی کے ہونے کی وجہ سے تمام شاپس، تمام دکانیں بند ہیں۔ تاجر جو ہیں انہوں نے شٹر اوپن نہیں کیا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پانی جو ہے وہ بالکل دکانوں کے ساتھ تک موجود ہے۔ اسی طرح شہریوں کو یہاں سے موٹر سائیکل کے گزرنے کی وجہ سے، گاڑیوں کے گزرنے کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، شدید پریشان ہیں۔ مگر یہاں پر واسا کا اگر کیمپ کی بات کریں تو یہ ملتان کا مین بازار ہے، یہاں پر واسا کا کوئی ایک کیمپ موجود نہیں ہے، کوئی جدید مشینری، کوئی جدید آلات موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس پانی کے نکاس کو کیا جا سکے، اس کو نکالا جا سکے۔ مونسون کا تیسرا سپیل قصور کے شہریوں کے لیے زحمت بن گیا۔ ٹبی، کمبوا اور ملحقہ علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث گلیاں، محلے اور گھروں کے اندر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا جینا دوبر ہو چکا، نہ گھروں سے نکلنا ممکن ہے، نہ ہی واپسی کا کوئی راستہ بچا۔ گزرگاہیں پانی سے بھر گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں میاں کاشف سے۔ جی شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح قصور میں بھی مونسون کا شدید سپیل جاری ہے، اور اب جو ہے وہ مونسون کی بارشیں جو ہے وہ قصور میں تباہی پھیلانا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ میں اس وقت قصور کے علاقے ٹبی کمبوا میں موجود ہوں، اور یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی دریا نہیں، یہ بارشوں کا پانی ہے۔ پر میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین خواتین موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ کہ 2-2 فٹ 3-3 فٹ پانی دے وچوں اسی لنਘ کے ساڈے گھراں دے وچ بھی 2-2 فٹ پانی آ گیا ہے، کمریاں دے نال لگ گیا ہے۔ اسی ننگل تو مجبور آ، بچے چھوٹے چھوٹے نے۔ اور کل میری بچی ڈوب گئی تے میرے مسے پھڑی تے میرے کو ننگنا برداشت نہیں آیا۔ پر جنا بچہ 1-2 سال دا بچہ ویڑے چ ڈگ پیا پانی چ ڈوب۔ کتنا زیادہ پانی ہمارے اندر چلا گیا، پانی بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو دیکھو ہمارے اندر تکر پانی چلا گیا ہے۔ یہاں پر جی آپ نے خواتین کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ گھروں میں کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر قصور فوری طور پر نوٹس لیں اور یہاں پر نکاسی آپ کے انتظام کو بہتر بنایا جائے، تاکہ یہاں پر جو رہنے والے علاقہ مکین ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ جی مونسون کی بارشوں سے قبل خشک سالی کا منظر پیش کرنے والے جڑواں شہروں کے ڈیمز میں مونسون کی شدید بارشوں کے باعث پانی کی سطح بلند ترین مقام پر پہنچنا شروع۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جڑواں شہروں کے لوگوں کو پانی کی قلت کا شدید سامنا تھا۔ تازہ ترین صورتحال سے متعلق بتا رہے ہیں راولپنڈی سے عدیل اشرف۔ جی بالکل، اس وقت جڑواں شہروں کے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی وقت سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مونسون کی بارشوں کے قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ڈیم تھے جڑواں شہروں کے خشک سالی کا منظر پیش کر رہے تھے اور پانی کی قلت کا سامنا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو گھروں میں پینے کے صاف پانی کے ساتھ جو بنیادی ضرورت ہے پانی کی، وہ فراہمی ناممکن ہو چکی تھی۔ واسا کی جانب سے بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور شہریوں کو احتیاط برتنے کا کہا گیا تھا۔ ڈیم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی سطح بلند ترین تک پہنچ چکی ہے، اور اس وقت میں چہان ڈیم پر موجود ہوں، یہاں پر بھی
پانی جو ہے بلند سطح پر پہنچ چکا ہے. شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں راول ڈیم ہو, خانپور ڈیم ہو, چہان ڈیم جو ہے, یہاں سے پانی کی فراہمی جڑواں شہروں کو لوگوں کو دی جاتی ہے. بنیادی پانی کی ضرورت ہے لوگوں کی, اور یہ جو ڈیم ہے اس وقت کیونکہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے, مونسون کی وجہ سے جو لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا وہ اب دور ہو چکا ہے. جی راولپنڈی میں سیلاب کی صورتحال مانیٹرنگ کے لیے فلڈ کنٹرول روم کی وارننگ پوسٹ پر نصب سسٹم کی بیٹریاں چوری ہو گئی. پوسٹ کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع, نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. بیٹریاں چوری کے بعد سسٹم کو عارضی طور پر بجلی سے منسلک کیا گیا. راولپنڈی میں فلڈ کنٹرول روم کی وارننگ پوسٹ پر نصب بیٹریاں چوری ہو گئی. سیلاب کی مانیٹرنگ کے لیے پوسٹ کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا. سسٹم کو عارضی طور پر بجلی سے منسلک کر دیا گیا ہے, جبکہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. حکومت کا عوام پر ایک اور مہنگائی بم, پیٹرول مصنوعات قیمت میں دوبارہ اضافہ کر دیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے مقرر. پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے شہری پریشان. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ABN نیوز ملتان سے دلزیب آکاش. بالکل, پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول کی قیمت میں ایک دفعہ دوبارہ اضافہ ہو چکا ہے. مارچ سے لے کے اب تک پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 3 مرتبہ اضافہ کیا گیا اور 1 مرتبہ جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. پیٹرول کی اس وقت جو قیمت ہے وہ 272 روپے 15 پیسے ہے. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے. سر کچھ کہہ نہیں سکتے, اب حکومت کی مرضی ہے, پیٹرول مہنگا کرے سستا کرے ان کی مرضی ہے, ہم تو برداشت کر ہی رہے ہیں. اب 200 کا ڈلواتے ہیں وہاں 100 کا ڈلوا لیتے ہیں, بس اسی سے گزارا کرتے ہیں. کیا کریں, حکومت کو یہی کہیں گے کہ مہربانی کریں, کوئی غریبوں پہ ترس کھائیں, کوئی غریبوں کی جو ہے نا سنیں. آپ تو مطلب ہے کہ آپ کے تو سب کچھ ہے, غریبوں کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, اس وقت شہری جو ہیں وہ پیٹرول کی قیمت دوبارہ بڑھنے سے کافی مایوس نظر آ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے پیٹرول کی قیمت میں کمی کریں تاکہ آئے دن جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, روزگار پہلے نہیں ہے. اور مارچ سے لے کر اور اب تک کی بات کی جائے تو پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 3 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے اور شہری پریشان ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے پیٹرول کی قیمت میں کمی کریں. جی راولپنڈی ایکسائز آفس کے باہر ٹاؤٹس مافیا کا راج ہے. سائلین کو جائز کام کے لیے بھی پیسے دینا پڑتے ہیں. بھاری ایکسائز آفس کے باہر قانون کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور حکام صرف بیانات دے کر بری ذمہ ہو رہے ہیں. انوار عباسی کی رپورٹ. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس راولپنڈی کے باہر ایک منظم ٹاؤٹس مافیا سرگرم ہے. یہ ٹاؤٹ عام شہریوں سے ان کے جائز کاموں کے لیے بھی بھاری رقوم بٹور رہے ہیں. گاڑی کی رجسٹریشن ہو یا ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی, بغیر ٹاؤٹ کے سائلین کا کام ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے. دفتر کے اندر سسٹم پورا سپورٹیو نہیں ہے. بڑی کوششیں کی ہیں, پینے کا پانی میں نے پیا ہے, بیٹھنے کی جگہ موجود ہے, لیکن ایک بندہ آ کے 15-20 منٹ کے کام کے لیے دن پورا لگا دیتا ہے. اس کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے. ٹاؤٹ ہونا نہیں چاہیے, ٹاؤٹ کو ختم کریں. ذرائع کے مطابق کچھ ٹاؤٹس کا عملے سے گہرا تعلق ہے جو اندرونی تعاون سے عوام کو الجھا کر شارٹ کٹ کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں. ٹاؤٹس کا کہنا ہے کہ اگر دفتر میں عوام کو مناسب سہولت اور بر وقت رسپانس ملے تو وہ کبھی ہمارے پاس نہ آئیں. ہم ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر لیتے ہیں, وہ پھر ظاہر بات ہے وہ مطمئن ہوتا ہے تبھی ہمارے پہ وہ کرتے ہیں نا. ادروائز وہ اگر یہی چیز اگر وہ آفس والے کریں تو ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ETO راولپنڈی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو بار بار تحریری شکایات کر چکے مگر کوئی ایکشن نہ ہوا. سوال یہ ہے کہ اگر سرکاری افسران بھی ٹاؤٹس مافیا کے سامنے بے بس ہیں تو پھر عام شہری کہاں جائیں. سائلین کا کہنا ہے کہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس آفس میں تاخیری حربوں سے انہیں الجھا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں گھنٹوں یہاں پر خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجبوراً انہیں ٹاؤٹس کے پاس جانا پڑتا ہے. کیمرامین جان کے ساتھ انوار عباسی, ABN نیوز, راولپنڈی.